جب میں نے اپنا ہندوستان کا سفر شروع کیا، فروری کا مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ میں مراد آباد پہنچا تو میری ڈائری میں وہاں اپنے چند سامعین کے پتے محفوظ تھے۔ میں نے نئی بستی میں محمد سلیم صدیقی صاحب کے دروازے پہ دستک دی اور گویا مہمان نوازی کی ہماری صدیوں پرانی روایات کا دروازہ کھل گیا۔ باتوں باتوں میں نے بتایا کہ ہندوستان میں پرانی کتابیں اور کتب خانے دیکھنے آیا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ صدیقی صاحب اٹھے، اپنی الماری سے 2 پرانے قلمی نسخے نکالے اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کہنے لگے کہ یہ بزرگوں کی نشانی ہے، یہاں تو ضائع ہو جائے گی، آپ اسے ہم غریبوں کے تحفے کے طور پہ قبول کر لیں تو یہ کتابیں محفوظ رہ جائیں گی۔ اس ساری گفتگو کا مقصد صرف اتنی سی بات کہنا ہے کہ ہندوستان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں بزرگوں کے زمانے کی ایک نہ ایک پرانی کتاب موجود نہ ہو، اور میری اس رائے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اگر یہ ساری کتابیں یکجا ہو جائیں تو دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ وجود میں آ جائے۔ ہندوستان کی سرزمین پر بکھرے ہوئے تاریخ کے ان اوراق پر کوئی تفصیل سے بات کر سکے، یہ ناممکن ہے۔ سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں گھروں میں آج تک ایسے صندوق اور ایسے کمرے بند پڑے ہیں جن کے اندر پرانی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور ہماری نسل کو ان کا خیال تک نہیں، چنانچہ ان پر دیمک کی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ پاکستان میں کتابوں کے مختلف اور معلوم ذخیروں کا ایک خاکہ پیش کرنے کے لیے ہم نے نمونے کے طور پر صوبہ سندھ چنا تھا۔ ہندوستان میں ہم نے مدھیہ پردیش اور خصوصاً اس علاقے کو منتخب کیا ہے جہاں حیدرآباد کے بعد مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی ریاست قائم تھی، یعنی بھوپال۔ کہتے ہیں کہ بھوپال کی سرزمین عربی فارسی کے قلمی نسخوں سے مالا مال ہے۔ یہاں سب سے بڑا کتب خانہ مولانا آزاد لائبریری ہے، جس کی بات ذرا تفصیل سے اور بعد میں کریں گے۔ پہلے آئیے بھوپال کے دوسرے کتب خانوں کی سیر کریں۔ شہر میں مولانا مہوی صاحب مرحوم کے پاس عربی اور فارسی قلمی نسخوں کا بڑا ذخیرہ تھا جو انہوں نے بڑے جتن کر کے جمع کیا تھا، لیکن سنا ہے کہ مولانا صاحب کی زندگی کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ان سے کتابیں عاریتاً لے گئے مگر پھر کبھی واپس نہیں کیں۔ اس پر مولانا صاحب بہت مایوس ہوئے اور وصیت کر گئے کہ جو ذخیرہ بچ رہا ہے وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ منتقل کر دیا جائے۔ خوش قسمتی سے مرحوم کی وصیت پر عمل ہو گیا۔ بھوپال کے 2 قابل ذکر کتب خانوں کے متعلق وہاں اردو کے محقق، تنقید نگار اور استاد جناب عبدالقوی دسنوی صاحب بتا رہے ہیں۔ یہاں جو نواب صاحب کی لائبریری تھی، جہاں آپ کے نسخے بھوپال تھا اور وہ وہاں سے لاپتہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں عربی فارسی کی بھی، جیسا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، کافی نسخے تھے، لیکن ان کا اب تک پتہ نہیں چلا۔ میں خود تلاش میں ہوں کہ کچھ چیزیں وہاں سے دستیاب ہو جائیں، وہ یا تو کسی صندوق میں بند ہیں یا کوئی ایسے کمرے میں بند ہیں جہاں لوگ جا نہیں رہے ہیں۔ میرا خیال یہ کہ نسخہ بھوپال بھی وہیں نہیں چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک آپ کے اسماعیل صاحب ہیں اور ضعیف ہیں، ان کا کتب خانہ بھوپال کتاب گھر مشہور رہا ہے۔ انہوں نے واقعی بہت محنت کی، اردو سے عشق کیا، رسائل کا بڑا اچھا ذخیرہ، کتابوں کا بڑا اچھا ذخیرہ، پرانے مطبوعات کا بہت اچھا ذخیرہ ان کے یہاں تھا، لیکن ان کی بیماری نے ان کی کتب خانے کو تقریباً ضائع کر دیا۔ گوالیار میں حضرت محمد رضا غمگین تھے۔ ان کے پاس غالب کے خطوط تھے اور بہت سے قلمی نسخے تھے، خصوصاً فارسی کے۔ حضرت غمگین کا اب انتقال ہو گیا ہے اور سارا خزانہ اب ان کے عزیزوں کے پاس ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ کس حال میں ہے۔ بھوپال کے اہل علم حضرات کا تذکرہ ہو تو نواب صدیق حسن خان مرحوم کی بات کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ انہوں نے اپنے دور کے قریب ہر علم پر کل ملا کر 200 سے زیادہ کتابیں خود لکھی تھیں، اور ان کے علم و فضل سے متاثر ہو کر ہی نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ نے ان سے شادی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ نواب صدیق حسن خان کی ذاتی لائبریری بہت بڑی تھی، جس میں بہت سے ایسے قلمی نسخے تھے کہ جن کی نقل کہیں اور نہیں ملتی۔ ان کا خاندان بھوپال کے نور محل میں آباد ہے اور ممکن ہے کہ علم کے بہت سے جواہر ابھی وہاں محفوظ ہوں۔ جہانگیر آباد میں رمزی ترمزی صاحب کا گھرانہ بھی اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔
کہا جاتا ہے کہ ان کے بزرگوں کے زمانے سے کتابوں کا ایک ذخیرہ چلا آتا ہے۔ جن دنوں میں بھوپال میں تھا، ترمذی صاحب کی بینائی جاتی رہی تھی اور وہ بہت علیل تھے۔ بھوپال اپنی داستان کے ایک کردار کو صدیوں تک نہیں بھلا سکے گا، اور وہ تھے ایم عرفان مرحوم، جن کے بارے میں خان شاکر علی خان نے کہا تھا کہ ایم عرفان جن ہے۔ انہیں اردو اور علم دونوں سے غضب کا لگاؤ تھا، اور ان دونوں کی خاطر رات دن کام کیا کرتے تھے۔ وہ شاہی محل کے فوٹوگرافر تھے اور کتابوں کے ایک بڑے ذخیرے کے مالک تھے۔ اب ان کے صاحبزادے ایم عمران صاحب اس کتب خانے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بھوپال میں رام سہائے صاحب کا گھرانہ بھی بڑا نامور ہے۔ رام سہائے صاحب بفضلہ ہی ابھی زندہ ہیں اور 90 سال سے اوپر ان کی عمر ہے۔ بھوپال کی تاریخ پر جیسی ان کی نگاہ ہے، شاید ہی کسی کی ہو۔ ان کے پاس فارسی مخطوطے ہیں جن کا موضوع حسن و عشق نہیں بلکہ سائنس ہے۔ اسی طرح قاضی وزیر الحسینی صاحب، صدر الدین صاحب اور حکیم قمر الحسن صاحب کے نام نامی بھی آتے ہیں۔ ان بزرگوں نے بھی قدیم کتابوں کو اولاد کی طرح بڑے چاؤ سے رکھا تھا۔ حکیم قمر الحسن صاحب نامور طبیب تھے، ندیم کے ایڈیٹر تھے اور بہت اچھے انشا پرداز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بہت سے قلمی نسخے ہیں جن میں علم طب کی کتابیں بھی ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کے خالد آبدی صاحب نے مجھے بتایا کہ شمالی مدھیہ پردیش کے علاقے ریوا کی سینٹرل لائبریری میں کچھ فارسی مخطوطے ہیں جو غالباً تاریخ سے متعلق ہیں اور تحقیق کرنے والوں کی نگاہ سے ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ والیان ریوا کے گھرانے میں جو کتابیں دیکھی گئی ہیں وہ غالباً اکبر اعظم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اسی دور میں وہاں مولوی رحمان علی خان اعلیٰ سرکاری عہدے پہ فائز تھے اور انہوں نے تاریخ بندیل کھنڈ لکھی تھی، جس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ کی یہ کتاب بیک وقت فارسی اور بگھیلی زبان میں لکھی گئی تھی۔ بگھیلی بہت حد تک اودھی سے ملتی جلتی ہے اور اس زبان میں گنتی کی کتابیں ملتی ہیں، مگر مولوی رحمان علی خان کی خود اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ کتابیں ریوا میں موجود ہیں۔ اندور میں ایک قدیم لائبریری ہے جس کا سن تعمیر اور نام دونوں دلچسپ ہیں۔ یہ لائبریری سن 1857 میں قائم ہوئی تھی اور نام اس کا وکٹوریا لائبریری ہے۔ خیر، یہ نام تو باقی نہیں رہے گا، مگر خدا کرے وہ قدیم اردو مخطوطے محفوظ رہ جائیں جو ایک الماری میں بند پڑے ہیں۔ اسی طرح اجین میں بھی ایک کتب خانہ ہے جو پنڈت پربھو لال اشر نے قائم کیا تھا۔ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ وہاں بھی بہت سی پرانی قلمی کتابیں محفوظ ہیں۔ البتہ مدھیہ پردیش کی ایک لائبریری ہے جسے ہندوستان کی تاریخ کے طالب علم کبھی فراموش اور نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ کتب خانہ سیتا مئو میں ہے اور کہتے ہیں کہ مغل دور کی ڈائریوں اور اخباروں کا وہاں ایسا ذخیرہ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، اور خوش قسمتی سے اس ذخیرے کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے۔ سیتا مئو چھوٹا سا اور دور دراز مقام ہے جو ہندوستان کے نقشے پر مشکل ہی سے نظر آتا ہے، مگر دنیا بھر کے محقق وہاں پہنچتے ہیں، چنانچہ ان کے رہنے سہنے کا سارا بندوبست بھی کتب خانے ہی میں ہے۔ اس لحاظ سے میرے علم میں یہ بر صغیر کا پہلا اور واحد اقامتی کتب خانہ ہے۔ سیتا مئو کے اس کتب خانے کے بارے میں تاریخ کے استاد حامد جعفری صاحب بتا رہے ہیں۔ سیتا مئو کی لائبریری کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر رگھویر سنگھ اس کے ڈائریکٹر ہیں اور ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ بہت محقق ہیں، بڑے محقق، بڑے اعلیٰ پائے کے محقق ہیں تاریخ میں، اور ان کی لائبریری میں کافی مخطوطات پائے جاتے ہیں، ٹرانسلیشن پائے جاتے ہیں، اور ذوق شوق کا ان کے یہ عالم ہے کہ انہوں نے مولوی مقرر کیے ہیں اور ٹرانسلیٹرز مقرر کیے ہیں، خود بھی بہت اچھی فارسی جانتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے مجھے معلوم ہے کہ پادشاہ نامہ عبد الحمید لاہوری کا انہوں نے ایک مولوی صاحب کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کرایا ہے، اور میرے خیال سے وہ یا تو شائع ہو گیا ہے یا آخری مراحل میں ہے شائع ہونے کی۔ ان کی لائبریری سے استفادہ حاصل کرنے والوں میں سر جدونا سرکار سے لے کے ڈاکٹر ایشوری پرساد، بنارسی پرساد، ڈاکٹر بینی پرساد، کوئی ہسٹورین، کوئی بھی تاریخ داں ہندوستان کا بڑا ایسا نہیں ہے کہ جس نے فیض حاصل نہ کیا ہو، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ایکنالج کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیتا مئو کا کنٹریبیوشن جو ہے مخطوطات میں بہت عظیم ہے۔ یہ تو تھی ایک بڑے کتب خانے کی بات۔ بھوپال کے قریب ایک مقام ہے آشٹا۔ وہاں ایک صاحب جو پیشے کے لحاظ سے درزی ہیں،
ان کے پاس کتابوں کا بہت پرانا ذخیرہ موجود ہے جس میں فارسی کی بہت سی کتابیں شامل ہیں۔ اسی طرح اسی پیشے کے ایک اور صاحب کی بات خالد آبدی صاحب سے سنیے۔ اندور میں ایک خیاط اور ہیں، ان کے پاس میں نے ایک گیتا دیکھی ہے جو بلا مبالغہ 1000 صفحے پر ہے اور قلمی ہے، اور لیکن اس کی زبان جو ہے اودھی ہے اور رسم الخط اس کا اردو ہے۔ وہ بھی اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اندور میں ایک صاحب ہیں عبد النور دانش، ان کے پاس اکبر نامہ کا ایک بہت بڑا نسخہ موجود ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کتاب کی لمبائی 2 فٹ سے کم نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اکبر نامہ ابو الفضل کے بھائی نے نقل کیا تھا۔ اس پر طلائی کام ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ عبد النور دانش صاحب اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی قیمت 6 ہندسوں میں مانگتے ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ اکبر نامہ کا یہ نسخہ 30 سال میں مکمل ہوا تھا تو یہ قیمت کچھ اتنی زیادہ نہیں۔ کتابوں کا فروخت ہونا کچھ ایسی معیوب بات نہیں۔ اس طرح کتابیں قدردانوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی عمر بڑھ جایا کرتی ہے، مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کتابوں کے یہ قدرداں کتاب بیچنے والے کی مجبوریوں اور پریشانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن جواہرات کا مول لگانا مشکل ہے وہ کوڑیوں کے دام خرید لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر میں ایسے نیلام گھر اور ایسے ادارے نہیں ہیں جو کتابوں کے مالکوں کو صحیح دام دلوا سکیں۔ چنانچہ ہندوستان میں کچھ اس قسم کی بات میں نے جگہ جگہ سنی۔ یہاں نام تو میں نہیں لے سکتا کیونکہ میرے وہ ہم جماعت رہے ہیں وہ صاحب، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ شاید وہ مفلسی کے عالم میں ہیں آج کل، تو وہ اکثر تھیلی کے اندر کچھ یہاں سے فارسی کتابیں اور فارسی کچھ مخصوص وغیرہ ایک صاحب کو فروخت کرتے ہیں۔ اب وہ نام تو میں بتا نہیں سکتا ہے، اور یہاں باہر یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور مدھیہ پردیش کی سرزمین پہ پھیلی ہوئی کتابوں کا تذکرہ بھی ابھی جاری ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ علم و دانش کے ان اونچے نیچے راستوں پر ہم اور آگے چلیں گے۔